بڑے بڑے ریسرچر جتنے تھے نا وہ جب اس کے قریب جاتے تو ختم ہو جاتے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہر کوئی ادھر سے ادھر بڑے بھاگ کے جدید ذہن رکھنے والے میں کچھ دیکھے تو یہاں ہے کیا، لیکن عاجز آ کے اس نے بتایا کہ وہ مالک ہے، سبحان اللہ، وہ خالق ہے، اس کی حقیقت کو یا اس کی شان کو جاننے کے لیے ایک ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ اس نے نشانیاں چھوڑی ہے۔ عقل مند بندہ جب یہاں غور کرے گا، عاجز آ جائے گا، پھر ماننے پہ مجبور ہے کوئی تو ہے جو یہ کام کر رہا ہے، وہی تو خدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کے اندر دن کا رات میں، رات کا دن میں بدلنا۔ آپ نے کبھی دن کو غور کیا ہے؟ رات پہ غور کیا ہے؟ سمجھ آتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد نہیں پتہ چلتا اس وقت تو یہ گھڑیاں تو دن کی تھی، یہ رات ہو گئی۔ آہستہ سے دن بدل جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، آہستہ سے رات بدل جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ یہ کوئی علیحدہ ایک مقام نہیں آتا کہ یہاں سے بالکل سیاہی تھی یا بالکل سفیدی آ گئی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ آہستہ سے سیاہی آتی ہے تو رات چھا جاتی ہے، آہستہ سے سفیدی آتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ کون لے کے آتا ہے، کون لے کے جاتا ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ جب عقل مند بندہ، دانا بندہ اس پہ غور کرتا ہے تو وہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ایک مزاج کے لوگ ہیں جن کو آپ داریہ کہتے ہیں۔ داریہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے سرے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون قدرت، یہ جو نظام دنیا چل رہا ہے یہ ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے، اتفاق کی آپ خود سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی موجود نہیں، کوئی بھی نہیں چلا رہا، یہ خود چل رہا ہے۔ یہ ان کا ایک مزاج ہے، سوچ ہے، ان کی ایک پوری جماعت ہے، پورے لوگ کا گروہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ لوگ موجود تھے، تو وقت کے امام سے انہوں نے باس مباحثہ کیا۔ آخر وقت میں یعنی وجود باری پہ مناظرے کا ٹائم متعین ہو گیا، تو ایک میدان لگ گیا، سج گیا میدان۔ حضرت امام ابو حنیفہ وقت سے تھوڑا لیٹ پہنچے۔ جیسی وقت سے لیٹ پہنچے تو وہ جو داہریوں کا بڑا تھا، مولوی کہہ لیں، پادری کہہ لیں، جو بھی ان کا تھا، وہ ان کا خطاب کرنے والا عالم، وہ لوگوں کو نا یہ کہہ کر باور کروا رہا تھا، دیکھو کہ اگر مسلمانوں کا امام سچا ہوتا تو وہ ٹائم پہ آ جاتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ تھوڑی دیر گزری، دور سے گرد اڑتی محسوس ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، دیکھا تو حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگا بھائی مناظرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بھی انسان ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں، بس میری غلطی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ پہلے بتائیں گے لیٹ آنے کی وجہ، نہیں مناظرہ کرنا تھا تو بتا دیتے، یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ دراصل میں نے جس سفر سے آنا تھا اس میں راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، جب میں دریا کے کنارے پہ پہنچا تو دور تک دیکھا کوئی کشتی مجھے نظر نہ آئی، میں کھڑا رہا لیکن نہ ملا نظر آیا نہ کشتی نظر آئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا، ایک سامنے درخت تھا، درخت کو خود میں نے دیکھا تو وہ کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد پھر میں نے وہ دیکھا زمین پہ آ گیا، اس کے اوپر سے جو شاخیں تھیں وہ جھڑ گئیں، جھڑنے کے بعد اس کا جو تنا تھا وہ کٹ کر اس کے پھٹے بن گیا۔ پھٹے بننے کے بعد پھر میں نے منظر دیکھا کہ ان پھٹوں سے کشتی بننے کی شروع ہو گئی۔ پھر کشتی بنی، از خود وہ کشتی اٹھی اور وہ پانی میں آ گئی، اور پانی میں آنے کے بعد میں اس پہ سوار ہوا، پھر وہ خود بخود کشتی چلی بغیر ملا کے، پھر اس کنارے پہ پہنچی، مجھے اتارا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ تو جتنی دیر وہ درخت کے گرنے، پھٹے بننے، کشتی بننے، پھر دریا میں آنے تک جو ٹائم صرف ہوا ہے بس وہی میں لیٹ ہوا ہوں۔ تو وہ مسکرا کر لوگوں سے کہنے لگا دیکھو یار مسلمانوں کا امام کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، آج تک کوئی بندہ یہاں موجود ہے کہ جس نے دیکھا ہو بغیر کسی درخت کے کاٹنے والے کے کٹ گیا ہو، بغیر کسی پھٹے بنانے والے کے پھٹے بن گیا ہو، بغیر کسی کشتی کے کاریگر کے بنانے کے کاریگر کشتی بن گئی ہو، بغیر کسی ملا کے کشتی خود چلی بھی ہو پھر واپس پلٹ کے بھی آئی ہو؟ تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ کیا سبحان اللہ، کیا شخصیت تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی تو مناظرہ یہیں پہ مجھ سے ہار گیا ہے۔ کہنے لگا کیسے ہار گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا جب ایک درخت کو کوئی کاٹنے والا موجود نہ ہو تو کٹتا نہیں ہے،
اگر ایک درخت کو کوئی اوپر سے اس کی شاخیں کاٹنے والا موجود نہ ہو تو کٹتی نہیں ہے، اگر پھٹے بنانے والا کاریگر موجود نہ ہو تو پھٹے بنتے نہیں ہے، کشتی بنانے والا موجود نہ ہو تو کشتی بنتی نہیں ہے، چلانے والا موجود نہ ہو تو چلتی نہیں ہے، خود بخود واپس آتی نہیں ہے۔ تو پھر کتنا پاگل اور کتنا نالائق اور کتنا جاہل انسان ہے۔ ایک کشتی بغیر کسی سانے کے بنتی نہیں ہے، بغیر کسی ملا کے چلتی نہیں ہے، اتنا بڑا نظام کائنات پھر تنے تنا بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ مان لو کہ اس کائنات کے پیچھے جو چلانے والا موجود ہے میرا خدا موجود ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ غور کرنے کے بعد دلیل تو نکل آئی نا۔ جس چیز پہ عقل مند دانا غور کرے گا دلیل اس کے سامنے آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ یعنی اس میں علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ شریعت میں جو انسان کے لیے گنجائشیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ یعنی الذین یذکرون اللہ قیام، کھڑے ہو کر، وقعوداً، بیٹھ کر، والا جنوبہم، لیٹ کر۔ یعنی ذکر نماز ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو یا لیٹ کر پڑھو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے ہے، اللہ کا یاد کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ زمین آسمان کی خلقت کے اوپر غور و فکر کرے، توجہ کرے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی سب چیزوں پہ غور و غوض کرے۔ جب غور و غوض کرنے کے بعد پتہ ہی کیا بندہ کہتا ہے؟ اب کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ تو نے پیدا ہی نہیں کی۔ اب یہ بندہ تب کہتا ہے جب وہ نماز پڑھ چکا، غور کرتا ہے مخلوقات میں۔ جس چیز پہ غور کرو گے اسی کے اندر تمہیں جلوہ خدا نظر آئے گا، تمہیں دلیل خدا نظر آئے گی، اس کے اندر ہی تمہیں خدا کی ذات کے جو چھپی ہوئی قدرت کے مظاہر ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ ہوا۔ تو معلوم ہوگا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہو، اللہ کی ذات کے مظاہر کو تلاش کرنا ہو، اس کے لیے دلیل تلاش کرنی ہو، جس چیز پہ بھی غور کرو اسی میں تمہیں رب العالمین کی قدرت نظر آئے گی۔ تو پھر معلوم ہوا اللہ کو ماننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ عقل مند بندہ جب اللہ کی ذات کو تلاش کرتا ہے ہر چیز میں ہی اسے قدرت خدا بندیاں نظر آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔